السلام علیکم ناظرین، ٹیک وتھ معاذ میں خوش آمدید۔ آج ہم اے آئی امیج ماسٹری کورس کا ایپیسوڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو ایک اہم تصور کی طرف دھیان دلاؤں گا کہ جب بھی آپ امیجز بنائیں گے تو بعض اوقات ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ آپ کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس تصویر میں آپ جذبات ڈالیں گے، تو ان کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹس۔ اب جذبات میں اور ایک فزیکل چیز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جذبات کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور فزیکل چیزیں تو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو فزیکل چیزوں کو ڈرا کرنا اور امیجز ان کے بنانا وہ آسان کام ہوتا ہے بنسبت جذبات کو بیان کرنے میں، تصویر میں جذبات کو ڈالنے کے۔ تو اب ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو یعنی جذبات کو ہم تصویر کیسے بنائیں، یہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ فریڈم، آزادی، ٹھیک ہے۔ اب آزادی ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں آزادی کا ایک الگ تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایک جنیرک ایک وہ ہوتی ہے نا، لیکن جب بھی آپ لوگ کہانیاں اگر پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا ایک کریٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو جب آزادی کا نام میں لیتا ہوں تو ہر بندے کے ذہن میں آزادی کا اپنا ایک خاص تصور آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تصویر میں پھر کنورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جسٹس، انصاف، ٹھیک ہے۔ تو اب انصاف جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ اس کے مختلف جو ہے تصویریں آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے اس کو بنانا یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سکسیس، کامیابی، ٹھیک ہے۔ تو پیس ہو گیا، امن ہو گیا، لونلینس، اکیلا پن ہو گیا، ریونج، انتقام ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہوتی، ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹس۔ اب آج کی ایپیسوڈ میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو جب اس طرح کے مرحلے پہ ہم آ جاتے ہیں تو ان کو ہم تصویر میں کیسے کنورٹ کریں گے۔ اب اے آئی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اے آئی جو ہے نا وہ فیلنگز اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فیلنگز کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن یہ اصل میں اس کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بذات خود کوئی جذبات کا مجموعہ نہیں ہے، جس طرح انسان ہوتے ہیں، انسان میں فیلنگز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی میں فیلنگز نہیں ہے، وہ لٹرل پیٹرنس کو دیکھتے ہیں، جس طرح اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، جس ڈیٹا پہ اس کو ٹرین کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ اسی ڈیٹا سے آپ کا پیٹرن نکال کے ان الفاظ کو پھر میپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ جب انصاف کا وہ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ تر امید یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بیلنس کا جو اسکیل ہوتا ہے، جس طرح یہ سپریم کورٹ کے باہر وہ عدل کا ترازو جو ہوتا ہے، تو اب یہ چیزیں اے آئی کو پتہ ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ اس پہ ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر تو آپ کو بالکل بنیادی ایک کام نکالنا ہوتا ہے پھر تو اتنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسپیسیفک ہو جائے، ہم اور لوگوں سے بہتر طریقے سے امیجز جنریٹ کریں، جو چیز ہمارے ذہن میں ہے اس کو ہم حقیقتاً صحیح معنوں میں بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کو پھر وہ کرنے کے لیے پھر جسٹس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو نارملی لوگ سمجھتے ہیں، پھر آپ اس کو اور بھی اسپیسیفائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اے آئی کو لٹرل انسٹرکشنز دیتے ہیں، اس کو بالکل کھل کے بتاتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو، مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جسٹس، ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ سین بتائیں گے کہ بھئی آپ جسٹس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر وہ چیز ڈرا کرے گا۔ اب اس میں اس کا ایک فکس کیا ہے کہ جب اس طرح کے ایبسٹریکٹ ورڈز آ جاتے ہیں، ایبسٹریکٹ کانسیپٹس آپ کے آ جاتے ہیں، کہ آپ نے ایموشن ورڈ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ریونج یہ ایموشن ورڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، پیس ایموشن ورڈ ہو گیا، تو اس طرح اور بھی جو ہم نے دیکھی جسٹس ایموشن ورڈ ہو گیا، ٹھیک۔ آپ نے صرف یہ اکیلے استعمال نہیں کرنا کہ بھئی ڈرا می اے پکچر آف جسٹس، اس طرح کے الفاظ آپ نے کر سکتے ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کر نہیں سکتے، کر تو آپ سکتے ہیں، لیکن بہتر امیج کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو بتائیں۔ ڈونٹ یوز دا ایموشن ورڈ الون، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فکس کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ریئل لائف میں اگر تو میں کسی کو دکھاؤں یا میں اس کو جس تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہر بندہ اپنے تناظر میں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب میرے ذہن میں کچھ اور چیز ہوگی، کسی اور بندے کے ذہن میں کچھ اور چیز ہوگی۔ ہر بندہ خود سے یہ سوال کرے کہ بھئی جب میں امن کا نام لیتا ہوں تو میرے ذہن میں امن کا تصور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ امن کو صرف اپنے گاؤں کے تناظر میں دیکھ رہے ہو، ایک دوسرا بندہ ہے وہ امن کو گلوبل تناظر میں دیکھ رہا ہے، ایک تیسرا بندہ ہے وہ امن کو امت کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کی ذہنی ساخت مختلف ہے، تو آپ نے ہر بندے نے پھر اپنے حساب سے سوچنا ہوگا کہ بھئی ریئل لائف میں اگر تو میں پیس کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس پیس سے میری مراد کیا ہے، وہ چیز آپ نے ذہن میں کر کے اس کو پھر آپ نے انسٹرکشنز میں کنورٹ کر کے پھر وہ ہم نے اے آئی سے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہوگا، ٹھیک۔ اب مثال کے طور پہ فریڈم کا آزادی جو ہے، اب آزادی کی مختلف
وہ تصاویریں ممکن ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو بہت کامن یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک برڈ فلائنگ آؤٹ آف این اوپن کیج ایٹ سن رائز، ٹھیک ہے، مطلب ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے پنجرے سے جو ہے تو وہ نکل کے صبح سورج طلوع ہو رہا ہے اور وہ نکل رہا ہے. تو مطلب یہ ایک ڈپکشن ہو سکتی ہے، اس چیز کو ہم ظاہر کر سکتے کہ یہ آزادی کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سکسیس کامیابی ہے، ٹھیک ہے. تو اے پرسن اسٹینڈنگ آن اے ماؤنٹین پیک، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جو کہ ایک چوٹی پہ کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ اس طرح کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس منظر کو محسوس کر رہا ہے، تو اس کو ہم آزادی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ریلیٹو چیز ہے، ٹھیک ہے. ہر بندے کے ذہن میں وہ تصور مختلف ہوگا. تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہماری ضرورت ہوگی اس ضرورت کے لیے ہم نے وہ انسٹرکشنز کیسے نکالنے ہیں اور پھر اس ایگزیکٹلی وہی تصویر ہم نے بنانی ہے. اس چیز کے لیے اب کیا کریں گے آپ کہ آپ نے یوز کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جیمینائی ہو گیا، اس طرح کے اور جو ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایز اے کریٹو کنسلٹنٹ یوز کرنے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہمارا ایک کورس ہوا تھا چیٹ جی پی ٹی کورس، مطلب وہ نام ہم نے چیٹ جی پی ٹی کورس رکھا تھا، لیکن وہ آپ جنرلی سب پہ اپلائی کر سکتے. اس میں ہم نے مختلف تصورات پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور ان تصورات کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان ٹولز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جب آپ برین اسٹارمنگ کریں گے صحیح طریقے سے، اس کو رول دے کے اور وہ کانٹیکسٹ وغیرہ بتا کے، جو کانسیپٹس ہم پچھلے کورس میں باقاعدہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ استعمال کر کے آپ اس سے ویژول میٹافورز، مطلب استعارے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، استعارہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے فلانا بندہ یہ شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ شیر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم شیر کو ویسے ہی بہادری کا استعارہ ہم نے اس کو دکھا رہے ہوتے. اب یہ پھر اردو والی کلاس کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن بہرحال آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو ڈسکرپشن آپ فائنلائز کر لیتے ہیں، برین اسٹارمنگ آپ کریں گے، اس میں آپ جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ چیز کلیریفائی ہو جائے گی آپ کے سامنے. پھر اس کو آپ سلیکٹ کر کے امیج پرومپٹ اس کو بنائیں گے، اور وہ جو انسٹرکشنز ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی تھی کہ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وٹ ہوتا ہے، ہو ہوتا ہے، کہاں پر ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے، لائٹنگ کیا ہے، وہ والے فارمولہ آپ نے پھر اس پہ اپلائی کر کے اس سے ایک پرومپٹ بنانا ہے اور پھر وہ پرومپٹ آپ نے پکچر میں کنورٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو برین اسٹارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی سے ہیلپ لینی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں جو چیز ہے اس کو کلیریفائی کرنا ہے، کیونکہ ہماری ذہن میں بعض اوقات بات ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بتا نہیں پاتے. تو اس کے لیے آپ نے یہ برین اسٹارمنگ کے لیے یہ ایک مختصر سا پرومپٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ یہی پرومپٹ یوز کریں. یہ اس پہ ہم پچھلے کورس میں کافی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کے پرومپٹس آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ اس پرومپٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں. یو آر اے ورلڈ کلاس آرٹ ڈائریکٹر اینڈ اسلامک ہسٹری اسکالر. اب یہ دیکھیں یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں رول اسائن کر رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی کو یا جیمینائی کو یا جو بھی آپ اے آئی ٹول یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں اس کو رول دے رہا ہوں. اب رول پہ ہم نے پراپر ایک ڈیٹیل لیکچر پچھلے کورس میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پھر دیکھ لیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اچھا پھر آئی ایم رائٹنگ این آرٹیکل. اب اچھا یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تناظر بتا دوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ ایک اسلامی تحریر لکھ رہا ہے اور وہ تحریر اس کی ہے عدل پر، ٹھیک ہے، جس میں وہ جسٹس، اسلام کا ایک عدل کا جو نظام ہے اس کا وہ کر رہا ہے، اور اس آرٹیکل کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ایک وہ پکچر لگائے، ٹھیک ہے. اب وہ اگر سمپل جسٹس والی پکچر اٹھائے گا نا تو وہ یا تو ترازو ہوں گے یا وہ ہوں گے، تو ٹھیک ہے وہ بھی وہ لگا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو بالکل ایکوریٹ اپنے ذہن کے لیے اور اپنے کام کے لیے بالکل زبردست قسم کی تصویر چاہیے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ آئے گا، اس نے یہ پرومپٹ دیا، ٹھیک ہے، یہ پرومپٹ اس نے رول دیا آرٹ ڈائریکٹر اینڈ اسلامک ہسٹری اسکالر، ٹھیک ہے. یہ اب ہم بالکل اسپیسیفائی کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس کانٹیکسٹ میں جانے. اچھا پھر ہم کانٹیکسٹ بھی اس کو بتا رہے ہیں، کانٹیکسٹ پہ بھی پراپر ایک پورا لیکچر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. آئی ایم رائٹنگ این آرٹیکل اباؤٹ عدل، ٹھیک ہے، یعنی جسٹس ان اسلام اسپیسیفکلی. اب مثال میں دے رہا ہوں، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کسی طرح یہ پھر آپ نے اپنے حساب سے اس کو تبدیل کرنا ہے. اسپیسیفکلی دا کنسیپٹ آف پٹنگ ایوری تھنگ ان اٹس رائٹ فل پلیس، مطلب ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. اس پر عدل پہ اس عنوان پہ میرے خیال میں وہ بندہ شاید لکھ رہا ہو، ٹھیک ہے. اینڈ پروٹیکٹنگ دا ویک فرام دا اسٹرانگ، اور کمزور کو طاقتور سے محفوظ کرنا، ٹھیک ہے. اب اس عدل پہ وہ ایک تحریر لکھ رہے ہیں. اب برین اسٹارمنگ ہم کیا کریں گے، ہم اے آئی ٹول کو کہیں گے کہ بھائی تم مجھے 3 ڈفرنٹ آئیڈیاز دو، پرووائڈ می 3 ڈفرنٹ آئیڈیاز دیٹ کین ویژولی ریپرزینٹ دس سین، کہ وہ اس سین کو ویژولی ریپرزینٹ کرے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا آتا ہے کہ ہم اگر نارمل کریں اور اس طرح برین اسٹارمنگ کے بعد کریں تو دونوں میں فرق کتنا آئے گا، یہ آپ خود ابھی دیکھ لیں. اچھا جی یہ دیکھیں اب میں نینو بنانا ٹول میں آ گیا، ٹھیک ہے، جیمینائی کے نینو بنانا میں، اس میں کریٹ امیجز میں نے سلیکٹ کر دیا. اب میں جنرل ایک پکچر اس سے بناتا ہوں اپنی تحریر کے لیے. میں تحریر لکھ رہا ہوں، جلدی سے مجھے ایک تصویر چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ پکچر ریپرزینٹنگ جسٹس، ٹھیک ہے.
اب عدل پہ چونکہ ہم وہ لکھ رہے تھے، اب ہم دیکھتے کہ یہ جب ہم جنرلی اس سے تصویر بنائیں گے تو یہ ہمیں کس طرح کی تصویر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں اب اس نے جو تصویر ہمیں دی تو ایک تو یہ خاتون کی دی، ٹھیک ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسلامی تحریر کے ساتھ آپ کسی خاتون کی تصویر اس طرح لگائیں گے تو وہ تو بالکل مطلب ہی، تو بالفرض اب یہ اس کے ساتھ ریزننگ کرتا بھی ہے کہ بھئی اس میں سے خاتون ہٹا دو تو بیچ میں کوئی مرد آئے گا، ٹھیک ہے، مرد ہٹا دو کچھ بھی نہیں آئے گا تو اسکیل آ جائے گا، تو اس کو بہت سی الٹریشن کرنے بجائے اس کے کہ یہ ڈائریکٹ یہ تصویر بنائیں، ہم کیا کریں گے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہونا تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ پکچر بنائیں، آپ پہلے برین سٹارمنگ کریں، ٹھیک ہے، اے آئی ٹولز کے ساتھ برین سٹارمنگ کریں، اور ہم جو پرومپٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم برین سٹارمنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں نے رول دیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سب کچھ وہ میں سلائڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ برین سٹارمنگ کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب اس نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال لیکچر کے خلاصے کے لیے ہم وہ کر لیتے ہیں کہ رائٹ each idea concisely and in رومن اردو، تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں اب اس نے مجھے رومن اردو میں یہ تینوں آئیڈیاز مختصر کر کے دی، یہاں پر اس نے کافی تفصیل سے بتائی تھی، ٹھیک ہے، انگلش میں، یہ میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا آئیڈیا کیا ہے، قابو میں رکھی ہوئی طاقت، ٹھیک ہے، ایک بہت طاقتور ہاتھ جو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ایک روشنی کی لکیر اسے روک رہی ہے، نیچے ایک کمزور شخص پرسکون کھڑا ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف کا مطلب طاقت کا غلط استعمال نہیں بلکہ اسے اپنی حد میں رکھنا ہے۔ اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار یہ والا بہت زیادہ اچھا ہے، آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ اسی طرح یہ دوسرا چیزوں کو ان کی درست جگہ پر رکھنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے وہ ترازو جو جھکتا نہیں ہے۔ یہ ترازو والا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ترازو جس میں ایک طرف طاقت اور دولت کی علامتیں ہیں اور دوسری طرف صرف ایک کمزور کی چیز، پھر بھی ترازو برابر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف دولت یا طاقت سے متاثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ والا آئیڈیا مجھے اچھا لگا تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے ویسے رومن اردو میں ٹرائی نہیں کی امیجز جنریٹ کر کے، میں انگلش میں ہی جنریٹ کرتا ہوں صرف جنرلی۔ اب آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور پھر وہ جو 6 انگریڈینٹس ہم نے پڑھے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے 6 انگریڈینٹس، سبجیکٹ تھا، ایکشن تھا، سیٹنگ، سٹائل، لائٹنگ، کمپوزیشن، یہ 6 انگریڈینٹس کی بیس پہ آپ نے اس کے لیے پھر پرومپٹ بنا دینا ہے اس آئیڈیا کے لیے۔ تو میں بہرحال سرسری مختصر سا اس کو کہہ دیتا ہوں کہ پرووائڈ می اے پرومپٹ فار دس آئیڈیا ان انگلش دیٹ کین جنریٹ امیج فار می۔ یہ جسٹ آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے، یہ درست طریقہ اس طرح سے نہیں ہے، مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن باقاعدہ طریقہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس پرومپٹ کو آپ نے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا پکچر بنا کے دے رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس پکچر کو آپ ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہو، اس میں آپ کو اور مزید چینجز آپ کو کرنی پڑے، لیکن اب یہ والی تصویر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ایک بہترین طریقے سے ہمارے اس تحریر کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم وہ جنرل تصویر استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے، یہ اب ہم اس کو میں نے بہت پروفیشنل طریقے سے ہم لے کے نہیں چلے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں تو اس کو آپ، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنرلی اس کی کوئی بھی تصویر اٹھا کے وہ رکھ لیں، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ برین سٹارمنگ، سب سے پہلے سٹیپ میں آپ برین سٹارمنگ کریں اے آئی ٹولز کے ساتھ، اس میں سے جو آئیڈیا آپ کو اچھا لگے وہ اٹھائیں، اس کو پھر وہ جو 6 ہم نے انگریڈینٹس پڑھے تھے اس کے حساب سے اس کے لیے ایک پرومپٹ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ اے آئی ٹول سے ہی پرومپٹ آپ اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اس کو ریفائن کریں پرومپٹ کو، اور پھر اس سے پکچر ڈائریکٹ جنریٹ کر لیں، تو آپ کے کام کی چیز کوئکلی جنریٹ ہو سکتی ہے، اور جو چیز آپ کے ذہن میں ہوگی وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آ جائے گی، پھر آپ اس کو اپنے مقصد کے لیے تحریر میں یا ویڈیو میں یا کسی بھی چیز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔